الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج دوسرا لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں، دوسرا ہمارا سیشن ہے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے فال آف اسلام دا رول آف مسلمز۔ اسلام کے ڈکلائن میں مسلمان کس طرح اپنا کردار نبھاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آج ہم پہلی وجہ یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان اسلام کے ڈاؤن فال میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اور جو پہلی وجہ ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے توحید وداؤٹ ایمان۔ توحید وداؤٹ ایمان، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس تو توحید ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا ایلابوریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا کنیکشن ہم اس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام کا ڈاؤن فال، جو اسلام ایک طریقے سے اللہ بچائے ڈیگریڈ ہوتا ہے، وہ کیوں کر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلے یہ سمجھیں گے کہ توحید وداؤٹ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ایک خدا کو مانیں گے، چونکہ اسلام میں تصور ہے کہ خدا ایک ہے، قل هو اللہ احد، سے ہی اللہ از ون اینڈ اونلی، اللہ الصمد، وہ ایٹرنل ہے، لافانی ہے، لم یلد ولم یولد، ہی بگیٹس ناٹ نور از بگاٹن، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس تصور پہ بھروسہ کریں گے کہ خدا بس ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، مشیر نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، تو دیٹ مینز کہ ہم خدا کو ہر کسی اسپیکٹ میں سنگل مانتے ہیں، ایک ہی مانتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم توحید کہتے ہیں اگر ہم سمپل ٹرمز میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ جو توحید کا تصور ہے، عام طور پر جو ریلیجس طبقے ہوتے ہیں یا ریلیجس طبقوں میں بھی ایک خاص قسم کا گروپ ہے جو اس چیز پہ کافی ایمفیسائز کرتا ہے کہ خدا کو بس ایک ہم مانیں گے، کسی اور کو اس کا شریک ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، ایکسپلیسٹلی، امپلیسٹلی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ان کو موحد بھی کہا جاتا ہے، جو لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں۔ اب خدا کو تو ہم ایک مانتے ہیں، بٹ ایک بڑی ویکنس جو ہم دیکھتے ہیں جدید دور میں، وہ یہ ہے کہ جو ایمان کا تصور ہے وہ کافی بڑا تصور ہے، وسیع تصور ہے، براڈ تصور ہے۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی ہم مومن بھی بن گئے، ہم ایمان والے بھی بن گئے، یعنی کہ اف یو فلفل دا کرائیٹیرین آف توحید، یعنی کہ آپ ایک خدا کو ماننے والے بن گئے، تو آپ جو ہے، جو ایمان ہے شاید آپ کو وہ حاصل ہو گیا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بیکاز وین یو اسٹڈی دا قرآن اینڈ دا سنہ، ایمان جو ہے کافی کمپریہنسو ٹرم ہے، اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں آتی ہیں جن کا ہونا ایک انسان کے پاس ضروری ہے، تب جا کے وہ جینوئنلی مسلم بن سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آپ ایمان والے بن جاؤ اور عمل صالحات کرو۔ تو ایمان والا بننے کے لیے ہمارے پاس کافی اور بھی چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنا نقطہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ خدا ایک ہے۔ اب یہ خدا کی صفت ہے، یعنی کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ خدا کے اوصاف ہے، ذاتی اوصاف ہے، اپنا جو خدا کا سٹیچر ہے، سٹیٹس ہے، وہ ہے۔ اور اس کی جو ایمان ہے وہ ایکچولی ریلیشن شپ کا نام ہے، آپ اور خدا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جسٹ بیکاز یو بلیو گاڈ از ون، جو کہ خدا کے اپنے ذاتی اوصاف ہے، جو اس کا اپنا سٹیچر ہے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اور بھی کافی ساری چیزیں ہونی چاہیے، محض توحید جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مبارک میں فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ میں ورس 165 ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جینوئنلی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک تو یہ تھا کہ ہم خدا کو بس ایک مانتے اور پھر ہم سمجھتے کہ بھائی ہمارا کام تو ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایشو کو کافی آگے لیا گیا ہے۔
اس مسئلے کو کافی آگے لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب خود سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہم واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اوبویسلی دا آنسر جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹلی ہی ہمیں حاصل ہوگا کہ یس اٹ از ٹرو، ٹھیک ہے؟ تو اکثر ایسا یوزولی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ورس 24 میں 8 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا میں ہمارے پاس ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں، یا جو کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، جیسے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اسپاؤس بیوی یا شوہر ہوتا ہے، اسی طرح مال ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے یا بزنس ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان 8 چیزوں سے بھی زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو توحید تھا، بس یہ ماننا کہ خدا ایک ہے، یہ تو ایزی ہے، لیکن یہاں پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں، اور یہ ڈیفیکلٹ ہے، اوبویسلی اٹ از پریٹی مچ ڈیفیکلٹ۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے دوسرا ایک تصور ہے جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تعظیم کرتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے، شدید محبت ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں۔ تو پھر اس پس منظر میں جب آپ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ بڑے احتیاط سے زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے کام لیتے ہیں، ہر کوئی چیز بڑے احتیاط سے کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں اللہ کی خوشنودی ہے، کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے، جن چیزوں میں اللہ خوش ہوں گے تو وہ کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوں گے تو ان سے آپ دور رہتے ہیں۔ تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو تو ہم فیئر جو ہے خوف ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے فیئر، اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے خوف، کہ آپ کسی کو ناراض کرنے کے ڈر سے جو ہے وہ آپ احتیاط کریں گے تو اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم پہ ہم نے تقویٰ سے کام لینا ہے، اللہ کا جو خوف ہوگا، اس قسم کا خوف، تو اس سے کام لینا ہوگا۔ تو یوزولی ہم سے یہ بڑی مشکل سے ہی ہوتا ہے، کافی کم لوگ ہوں گے ہم میں سے جو اس اصول کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے ہوں کہ وہ ہمیشہ تقویٰ کا خیال رکھیں گے اور زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اور ایک چیز ہے۔ اسی طرح توکل اور ایک چیز ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا، ایک قدم اٹھانا اللہ کی راہ میں، اور یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ریوارڈ دیں گے، اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ریوارڈ دیں گے، اور یہ یقین ہونا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب تصورات ذہن میں ہونا، اس قسم کی طبیعت انسان میں ہونا، تو اٹ از اوبویسلی ویری ڈیفیکلٹ۔ توحید کہنا، یہ کہنا کہ خدا ایک ہے، یہ تو کافی آسان ہے، لیکن یہ طبیعت ہونا، اس قسم کا انسان کے پاس ذہن ہونا، اٹ از آل ٹوگیدر اے ڈیفیکلٹ فینومینن۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے سورۃ الانعام میں ورس 162 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ یو جسٹ ڈو ایوری تھنگ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ یو ٹیک ایوری پریکاشن to displease Allah subhanahu wa ta'ala, from displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. So the point here is کہ جب ہم زندگی کو خدا کے نام کریں گے تو اس کو ہم ایمان کہیں گے، جب ہم زندگی کو خدا کے نام کریں گے تو اس کو ایمان کہیں گے، جب ہم بس یہ کہیں گے کہ خدا ایک ہے اس کو توحید کہیں گے۔ تو ہمارا جو سوسائٹی میں ابھی کرائسس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید تو مانتے ہیں، لیکن ہم توحید کو ہی ایمان بھی مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توحید تو اٹ از جسٹ دا فرسٹ milestone that you cross, but once you achieve the milestone, then there are lots of milestones to be achieved in the spiritual world, in the ethical world, جو کافی ڈیفیکلٹ ہے، جو آسان نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہمارے لیے ایکسپلین اس چیز کو کرتی ہیں کہ بھائی ایمان جو ہے وہ الٹوگیدر ڈفرینٹ فینومینن ہے۔
تو آپ نے توحید سے کافی آگے چل کے جو ہے یہ چیز ایکسپیرینس کرنی ہوگی۔ اسی طرح ایک بندے میں یہ احساس ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا احتساب کرنے جا رہا ہے، وہ ہمارا حساب لگانے جا رہا ہے، وہ ہمارے لیجرز کو جو ہے وہ مینٹین کیے رکھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، اور آخرت میں جو ہے جزا و سزا جو ہے وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ طے ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی گرفت بہت شدید ہوگی، اور وہاں پہ جنت ہے، وہاں پہ جہنم ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور ریوارڈ اور بطور سزا جو ہے وہ بنایا ہے۔ اب اس چیز پہ یقین ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ کافی تبدیل ہوگی، ٹرانسفارم ہوگی، اس کا کریکٹر کافی ٹرانسفارم ہوگا، اور اس کا رجحان جو اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق ہوگا وہ کافی ڈیفرنٹ ہوگا۔ محض توحید کہنا، محض یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے جو بنائے ہوئے سزا و جزا کا جو نظام ہے اس پہ بھروسہ کرنا، دیز آر آل ٹوگیدر ٹو ڈفرینٹ فینومینا۔ توحید تو ہم ایسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے یہ جو میں نے کچھ چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا، ان کا ہونا کافی لازمی ہے، کافی ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ایمان نہیں ہوگا، حالانکہ توحید تو ہوگا۔ تو دیٹ از واٹ دا فینومینن آف توحید وداؤٹ ایمان از۔ If we don't have these ingredients, if we don't believe in these things, if جو ہماری طبیعت ہے اس میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں بیٹھ گئی ہیں، یہ سب چیزیں ہم ان پہ بھروسہ ہم نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے سارٹ آف شعور کا حصہ نہیں بن گئے ہیں، یا ہماری کانشیسنیس جو ہے اس پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے، یا اسی سے ڈٹرمائن نہیں ہو رہی ہے، تو دیٹ مینز کہ وی آر موحد وداؤٹ بینگ مومن، وی آر ہیونگ توحید وداؤٹ ایمان۔ اور اکثر ہمارے ساتھ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم توحید تو مانتے ہیں لیکن ایمان کو نہیں مانتے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اب اثرات کیا ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور کیوں کر یہ جو اسلام کا اسٹیچر ہے اس کو منہدم کرنے میں کیوں مسلمان اپنا رول اس وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بنیادی چیز جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تصور خدا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں برائی سے نہیں روک سکتا ہے۔ تو ایک ڈمی گاڈ جیسا تصور ہمارا خدا کا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک دفتر میں جو ہے دو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک توحید والے ہیں اور باقی جو توحید نہیں مانتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو توحید والا ہے یہ ان کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے صحیح راست پہ آ جائیے آپ، اور آپ توحید اختیار کیجیے، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو یہ کام نہیں کرتا ہے، جب انٹیگریٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ رشوت لیتا ہے، یہ پیسے کے بغیر کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، میں توحید پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، دوسرے بندے جو ہے اس کے مطابق وہ صحیح توحید پہ قائم نہیں ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس بندے کا خدا اتنا کمزور ہے کہ یہ اس کو رشوت لینے سے روک نہیں سکتا ہے اور اپنے کام کے لیے نہیں ابھار سکتا ہے۔ اتنا ویک کنسیپٹ آف گاڈ ہے اس بندے کو، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں موحد ہوں، میں توحید پہ ماننے والا ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک ڈمی گاڈ بن جاتا ہے جب ہمارے پاس توحید ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگا، احتساب کا تصور نہیں ہوگا، اور پھر محبت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو پھر ایک ڈمی گاڈ بنتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ گاڈ جو ہے وہ ایک توحید جو ہے وہ ایک پرسنل ایسٹ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ جو توحید کا تصور ہے اگر یہ ایمان کے بغیر ہوگا تو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پولیٹیشنز کا یوز کرتے ہیں، کوئی بڑا آفیسر ہوگا تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب و اقارب اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر توحید کا بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے تصور کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جو بنی اسرائیل تھے، جو یہود و نصارہ تھے، وہ اسی طرح توحید کا استعمال کرتے تھے۔ چونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اس لیے وہ جو خوف ہوتا ہے خدا کا وہ ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم خدا کے بچے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور ہم خدا کے چہیتے ہیں، اس لیے وہ برائی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو یہ ایک پرسنل ایسٹ بنتا ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ پھر جو وہ برائی سے نہیں بچتا ہے۔ یہ قرآن مبارک میں اس بات کا تذکرہ آ گیا ہے کہ جب یہ لوگ برائی کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ برا کام ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیغفر لنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں معاف کرے گا،
سیغفر لنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، تو یہ انہوں نے فار گرانٹڈ لیا تھا کہ خدا ہمارا ہے، وہ ہمیں ضروری معاف کرے گا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر ڈالیں گے بھی جہنم میں، بس کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ خدا ہمارا ہے، ہمیں تو الٹیمیٹلی معافی مل جائے گی. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ وہ پھر خدا کو ایز اے پرسنل ایسٹ استعمال کرتے تھے، وچ واز اے ویری بیڈ تھنگ. اب دیکھیے جب ہمارا خدا ڈمی خدا بن جائے گا، ایک پرسنل ایسٹ بن جائے گا جس کو ہم ایکسپلائٹیشن کے لیے، جس کو ہم غلط کاموں کے جواز کے لیے استعمال کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو اسلام کا ڈاؤن فال ہو جائے گا، نہ کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. اس سے اسلام جو ہے، اس کی امیج جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، اس کا اسٹیچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہ کہ اس کی وجہ سے اسلام جو ہے اس کو ریسپیکٹ ملے گی سماج میں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے. اور ایک چیز جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب توحید ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو جو جاہلیت کے جو تصورات ہے، جو طبیعتیں ہیں، وہ پھر ختم نہیں ہو جائے گی. کیونکہ توحید اور ایمان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زندگی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے. فار ایگزامپل جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو پھر ہم کوئی وہ چیز نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہتے ہو، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہو. جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو برائی کو چھوڑ دیں گے. اور جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت بڑی شدید ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ برا کریں گے ہم، خاص طور پر ظلم، زیادتی، باقی لوگوں کو ایکسپلائٹ یا زیادتی ان کے ساتھ کرنا، یہ تو ہم سوچیں گے ہی نہیں. تو ہمارا کریکٹر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا once we become مومن ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ. اور فائنلی یہ کہ جب خدا کا تصور جو ہے وہ اتنا کورس ہوگا، اتنا جو ہے کمزور ہوگا بندے کے پاس، تو وہ اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کرے گا. جو اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل تھے، وہ باقی کمیونٹیز پہ ظلم کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ خدا ہمارا ہے، وہ ان کا خدا نہیں ہے، اس لیے ہم ان پہ ظلم بھی کر سکتے ہیں. تو they use it to sort of oppress others, do injustice with others. اور خدا کے تصور کو انہوں نے جو ہے ایکسپلائٹیشن کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے پھر استعمال کیا. اب جب خدا کا تصور، ایک دین کا تصور جو ہے وہ زیادتی کرنے کے لیے استعمال ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو بول بالا نہیں ہوگا، اس کو دنیا میں رسپیکٹ نہیں ملے گی، بلکہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا، یہ ڈیگریڈ ہو جائے گا دنیا میں، اور ان اے سینس یہ ڈسٹروائے ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ جب توحید ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا، تو اٹ از گوئنگ ٹو برنگ سیریس کمپلیکیشنز ٹو دا ریلیجن اٹ سیلف، ٹو دا concept of and philosophy of Islam itself, to the ideology of Islam itself. It will lead to the downfall of Islam rather than helping it to gain its stature. I hope کہ جو پہلا یہ وجہ ہے جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی، یہ ہم نے اچھے سے اپریشیٹ کیا ہوگا، اس کو ہم نے اچھے سے سمجھا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچر میں ہم دوسری وجہ کے بارے میں بات کریں گے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.